کیس قبیلے کے شخص پوچھ رہا تھا افررتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین قال لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر، حضور نہیں بھاگے تھے، کانت حوازن و رماتن، حوازن بڑے تیر انداز تھے، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، جب ہم ان پر حملہ آور ہوئے، ان کشفو تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ کھڑا ہونا ان کا یا تو اسی دباؤ کی وجہ سے تھا یا بھاگ کھڑا ہونا ان کا جنگی چال کے طور پر تھا، فَأَكْبَبْنَا الْأَنَا عَلَى الْغَنَائِمِ، ہم اس طرح غنیمتوں پر جھک پڑے، ٹوٹ پڑے، فَاسْتَقْبَلْنَا بِالسِّهَامِ، ہمارا استقبال کیا گیا تیروں سے، اس طرح ہم جھپٹ پڑے تو ہم بے توجہ ہو گئے، بے دھیان ہو گئے، اب اس موقع پر ہمارے اوپر تیروں کے ساتھ نشانہ کیا گیا۔ اب بتاؤ اس مسئلے میں کون سی صحابہ کی بھاگنا تھا، کون سی پیٹ دینی تھی؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى بَغْلَةِ الْبَيْضَاءِ، بے شک میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفید خچر پر پایا، وَإِنَّ أَبَا سفیان، بے شک ابا سفیان بن حارث آخذ بزمامها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لغام، اس کی خچر کی لغام کو تھامے ہوئے تھے، وہ یقول پڑھ رہے تھے انا النبی لا کذب، قال اسرائیل و زہر، نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلتی ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغلہ مبارک سے نیچے بھی اتر کر آئے تھے، میدان عمل میں خود اتر آئے تھے۔ ایک روایت میں حضرت جو ہے سفیان بن حارث کا نام آ رہا ہے، دوسری روایت میں حضرت جو ہے اسی کا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تو اس کی محدثین نے مختلف توجیہیں کی ہیں، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب توجیہ فرمائی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لغام کو تھامے ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے رکیب کو تھامے ہوئے تھے، اس لیے کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب حضرت عباس اس رکیب کو تھامے ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان بن حارث جو ہے وہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سواری کے لغام کو تھامے ہوئے تھے، اسی لیے کسی قسم کی توجیہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تدبیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہی قال حدثنا سعید بن عفیر، ہمارے ہندوستانی علماء کی اتنی گہری نظر تھی حدیث پاک پر، بڑے عجیب عجیب نکتے ہوتے ہیں ان کے، حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے، حضرت شیخ الہند تو اور کہیں اوپر ہے۔ بہی قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني ليث حدثني وكيل بن شهاب حدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابن اخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزائم عروہ بن زبیر ان مروان ومسور بن مخرمہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين جاءه وفد حوازن، جب حوازن والے مسلمان ہو کر خدمت میں آئے، فسألوه، انہوں نے سوال کیا، ان يرد الیہم اموالهم وسبیہم، کہ ان کو واپس کر دے ان کے مال اور ان کے قیدی، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترون، میرے ساتھ اور صحابہ بھی ہیں جن کو تم دیکھتے ہو۔ اصل میں یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوازن کو اسی حنین پر فتح پائی، فتح پانے کے بعد یہ جتنے بھی حملہ آور تھے، کوئی کدھر بھاگ گیا، کوئی کدھر بھاگ گیا۔ درید بن سمہ جو ہے وہ طائف میں جا کر ٹھہرا، تو اس میں اوتاس میں جا کر رکا، وہاں اپنی اس نے صف بندی شروع کر دی، اور مالک بن عوف جو ہے وہ طائف کی طرف چلا گیا، اور ایک گروہ جو ہے ان کا وہ نخلہ کی طرف چلا گیا، یعنی تین حصوں کے اندر وہ حوازن اور ثقیف والے بٹ گئے، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا تعاقب فرمایا۔ درید بن سمہ کے اوپر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا لشکر بھیجا، جس لشکر نے ان پر فتح پا لی، درید بن سمہ مر گیا، اور ان سب کے سب نے جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ سب کے سب وہ آ گئے جو اس طرح کے اوتاس کے مقام پر تھے درید بن سمہ کے ساتھ، اور طائف کی طرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چونکہ مالک بن عوف وہیں تھے، وہ آ رہی ہے، طائف کا واقعہ آگے آئے گا، وہاں ذکر ہوگا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا کچھ دن محاصرہ فرمایا، لیکن محاصرے کے بعد فتح نہیں ہو رہی تھی، باوجود فتح نہیں ہو رہی تھی، حدیث میں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کو خواب دیکھا، اسی خواب میں یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کٹورا ہے اور اس میں دودھ ہے، وہ دودھ میرے ہاتھ سے گر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بیان فرمایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ہمیں طائف پر فتح نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کسی اور عرب مالک نام تھا یا کسی اس کا اور کسی کا نام تھا، اس سے بھی آپ نے بیان فرمایا کہ یہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے،
اس نے کہا کہ یہ لومڑ ہے، لومڑی ہیں، یعنی حنین والے جو اس طائف میں جو چھپے ہیں، مالک بن عوف والے، ثقیف اور حوازنی، یہ لومڑیاں ہیں۔ لومڑی جب بل میں جاتی ہے تو بل میں جانے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور جب باہر بل سے نکلتی ہے تو اس کو نشانہ بنانا بھی آسان ہوتا ہے، اس لیے لومڑ کو اس بل میں رہنے دو۔ یعنی ان کا بھی خیال یہ تھا کہ اب زیادہ ان پر حملہ آور ہونے کی، ان کے قلعے کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی توڑنے کی کوشش فرمائی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ لوگ بھی بڑے ہوشیار تھے، اوپر سے لوہے کی سیخیں گرم کر کے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دبابہ پر پھینک رہے تھے، یا اس جماعت کے دبابہ پر پھینک رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ نے فیصلہ فرمایا بھائی کل کو چلیں گے، تو صحابہ کہنے لگے ویسے کیسے ہم چلیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھائی کل ہم محاصرہ کرتے ہیں۔ وہ محاصرے میں تو نقصان ہوا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اعلان فرمایا بھائی کل واپس چلیں گے، سب خوشی خوشی چلنے لگے، سبق مل گیا نا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو کر جعرانہ کے مقام میں جتنی بھی غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی تھی، آپ نے اس کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ مرکز آپ نے جعرانہ کو بنایا تھا، اور جعرانہ میں سارا مال مویشی لونڈیاں وغیرہ سب کچھ جتنے بھی تھے آپ نے وہاں رکھے۔ وہ حنین سے جب واپس آ کر جعرانہ میں آئے تو 10-12 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غنیمتوں کو تقسیم فرمایا۔ اس تقسیم کے بعد یہ جو حوازنی حضرات آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کرنے لگے حضرت ہمارے مال بھی ہمیں واپس کرو، اور ہمارے جو ہے بچے بھی ہمیں واپس کرو، قیدی بھی ہمیں واپس کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں اتنے دن تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم خود نہیں آئے، اب میں نے وہ غنیمت کے طور پر اپنے صحابہ پر بانٹ دیا ہے، اب ان سے ایسے واپس لینا یہ مناسب نہیں ہے، مجھے ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا، لہذا تم جو ہے فلاں نماز کے وقت پر آنا اور تم اپیل کرنا۔ میں